الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم، پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہے، ہم سب کا رب ہے، اور درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، دین اسلام دیا، جینے کا طریقہ، قرینہ اور سلیقہ سکھایا، اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیابی حاصل کرے اور کل آخرت میں جنت الفردوس میں بلند بالا درجات اس کو کیسے حاصل ہوں، اس لحاظ سے ایک مکمل اسوہ، ایک نمونہ، ایک طریقہ، ایک آدرش اپنے قول سے، اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ حاضر وقت نوشہ مرزا فیملی اور یہاں پر موجود تمام ہی ان کے دوست اور احباب، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ایک بہت پاکیزہ مجلس میں جمع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے مجلس میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس طرح سے اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیا۔ گویا کہ دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، تمام زندگی کے گوشے اس کے اندر ہیں۔ عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے تو سنسار تیاگ دو، یہ سنسار موہ مایا ہے، یہ دنیا بڑی بری چیز ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں گے دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل اگینسٹ میں یہ بات کہی کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان درست کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کو اب بچے ہوئے آدھے ایمان کی فکر کرے۔ تو اتنا اس کا قریبی تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر یہ ساری پورنوگرافی، یہ سارے ننگاپن، یہ عریانیت، یہ شیطانیت، یہ دجالیت جو سب پھیلی ہوئی ہے، اس کے پیچھے وہی ایک فیکٹر ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چینلائز کیا، بلکہ آپ نے متعدد نکاح فرمائے، اور آپ نے اس بات کو بھی بالکل پسند نہیں کیا کہ انسان مجرد رہے۔ اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے، قرآن نے بھی یہ بات کہی، حدیث کے اندر بھی یہ بات ہے کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر جب وہ جمع ہو جاتے ہیں مال واحد سے، وہ جب جوڑا بن جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شیطان سے پروٹیکشن گویا کہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسانی آبادی بڑھے، انسانی معاشرہ فلاح و بہبود پائے، آگے بڑھے، اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ایک پاکیزہ رشتہ ڈیولپ ہو میاں اور بیوی کے درمیان۔ دیکھیے جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے ہم کو، اسی طریقے سے جو ایک یعنی شہوت جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اب اس کو اگر پراپر طور پر چینلائز نہ کیا جائے تو پھر جو نسل دنیا کے اندر آئے گی، آپ جانتے ہیں اس کے لیے حرامی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سی ای اوز کی اور ان کے سارے یعنی ایسے ریلیشنس، اور وہ اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہ سب شیطانی چیزیں ہیں، اور آج ویسٹ سارا پریشان ہے کیونکہ جو اصل جو ایک ہوم سویٹ ہوم جس کو کہتے تھے، اس کے لیے وہ ترس رہے ہیں کہ جہاں پر میاں بیوی ہو، جہاں پر والدین کی بھی خدمت ہو، جہاں پر بھائی اور بہنوں کا پیار ہو۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی یہ ویلیوز باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ باقی رہیں گے کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو ماننے والے ہیں۔ آج ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویسٹ میں اور بہت سارے جگہ پر کئی لڑکیاں اسلام قبول کر رہی ہیں، اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا معاملہ ایسا ہوگا کہ میاں بیوی آئیں گے اور کب تک کے وہ رہیں گے، اس کے کوئی بات نہیں، کانٹریکٹ میرج ہے، یعنی ایسے ریلیشنس ہے، وواہ یا سمبند جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو ایسے اس ماحول کے اندر ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک اس پاکیزہ جو مقدس معاہدہ اور ایگریمنٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کی ہم حفاظت کریں۔ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے عالمی پیمانے پر آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، چین چلے جائیں، جاپان جائیں، افریقہ جائیں، کہیں چلے جائیں، یہی 4 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ مختصراً اس کا خلاصہ اور نکاح کا پیغام آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو اللہ کے رسول نے جس کا انتخاب فرمایا ہے، اس میں تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا۔
اور کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے انسان کو پیدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ کے اندر یہ بات سارے دنیا میں مشہور ہے کہ صاحب مرد اور عورت برابر ہے کہ نہیں، اس کا درجہ کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا، سنگل سیل سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر مرد اور عورت کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ کئی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں اونچے درجے پر ہوں گی، مرد رش کریں گے، ظاہر ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو ایک تصور تھا کہ عورت ناقص ہے اور یہ ہے، اسلام نے اس کی کلیتاً نفی کی۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں پر وہ متعدد نکاح کرتے، لونڈی بنا لیتے خواتین کو، اور ظلم زیادتی کرتے۔ جب خود کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ چاہتے کہ ہم کو بیٹی نہ پیدا ہو، اور جب بیٹی پیدا ہوتی وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مہم چلائی اس کے خلاف۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ آج ہمارے پاس میں ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے سماج کے اندر یہ اس پر باضابطگی سے گورنمنٹ کو آرڈر نکالنا پڑے، کلیکٹر کے ذریعے سے لنگ ندان چاچنی کرنا پڑی، کیونکہ یہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آج 500 روپے دو اور کل کے 5 لاکھ روپے سے بچ جاؤ۔ اس طرح سے پروپوگیٹ کیا گیا، اور یہاں پر باضابطگی کے ساتھ میں اس کو ٹیسٹنگ کر کے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو یہیں پر ختم کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کتنے اسلام کے یہ احسانات ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ تو بات کہی انسانوں سے، اور پہلا حکم دیا تقوی کا، اور نکاح کا پیغام اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 آیتوں میں 4 بار تقوی کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ عام طور پر ہمارے پاس میں یہ تصور ہے کہ کنیا دان کا تصور ہے کہ صاحب اب بیٹی کی شادی ہو گئی تو اس کو دان دے دو اور دان دہیج میں کچھ دے دو، اب اس کا یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر وہ کنسیپٹ نہیں ہے، یہ دونوں لڑکا اور لڑکی آ رہے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں، نہ کوئی کہیں جا رہا ہے نہ کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ یہ سسرال میں جانا، ساسرواڑی، یہ سارے کنسیپٹ اسلام اس کو پوری طریقے سے اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں مل کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اور کہا کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا بھر میں پھیلا دیے۔ تو یہ انسانی معاشرہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بار تقوی کی تاکید کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ یہ حق ہے نا سارے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ہے، یہ میاں بیوی کے آپسی حقوق ہے، تو اس طرف اشارہ کیا۔ اور جہاں بھی قرآن مجید نے اللہ نے اپنے قوانین بیان کیے اس میں تقوی کا خاص کر کے حکم دیا۔ دیکھیے لاز کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس بحثیں چلی 3 طلاق دیے کہ نہیں، ایک ساتھ 3 دیے کہ ایک بار 3 دیے، آپ جانتے ہیں قانون کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن اگر تقوی کا مطلب کیا ہے کہ میں یہاں دنیا میں تو کوئی ایسی نکال کر کے کسی مفتی کا کچھ فتویٰ لے کر کے اس کو بائی پاس کر دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہوگے تو تم کو بھی ساری چیزیں معلوم ہے، اور تم سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نیت کے ساتھ اور کس کے ساتھ تم نے کام کیا۔ تو تقوی میں بنیادی طور پر خوف خدا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس، ایک جواب داری جس کو کہتے ہیں کہ اب یہ خاتون، میں اس کی ذمہ داری، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں، یہ خاتون میرے ساتھ رہے گی۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کو قوام بنایا گیا، ایک کو تھوڑا سا سب آرڈینیٹ بنایا گیا، تو اس کے جو حقوق ہے اس کو میں ادا کروں گا، اس بات کا احساس تقوی ہے۔ نوشا کو بھی نصیحت کی اس موقع سے، اور ہم تمام کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے پرہیز کرو۔ نوشا کے اوپر ڈبل ذمہ داری جو آدمی قبول کر رہا ہے، اس کے اولو الارحام کے رشتے ہیں، رحم کا رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحم یعنی جس کو کمپیشن کہا گیا، جس کو مہربانی کہا گیا، جس کو دیا کہا گیا ہندی میں، یہ جو رحم ہے یہ اصلاً ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے بچپنے میں، تو وہ جو مادر جس کے اندر جو تھیلی جس میں ہم تھے وہ مادر رحم کہلاتا ہے۔ اور یہ بات آتی ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رحم کو پیدا کیا، تو رحم نے رحمان کا دامن پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔
جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. تو رحم اس پر خوش ہو گیا. تو رحم کے رشتوں کے اندر ایک طرف بلڈ ریلیشن ہے, خون کے رشتے ہیں, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. آپ نکاح ہو رہا ہے لیکن والدین ہیں, والدہ ہے, اس کا جو حق ہے. الجنت تحت من اقدام الامہات کا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اولڈ ایج ہوم کا کنسیپٹ بدقسمتی سے دوسرے اس میں ہے. ابھی تک تو ہم بہت اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی کہیں نہ کہیں دبے پاؤں یہ آ رہا ہے. ہمارے پاس یہاں پر کنچن واڑی میں اور ادھر ادھر بڑے بڑے فیملیز کے لوگ ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, ان کے والدین, بوڑھے والدین اولڈ ایج ہوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ بیلنسنگ سکھائی اولو الارحام کے رشتوں کے حوالے سے. دوسرا رشتہ اسی میں آتا ہے وہ دودھ کا رشتہ ہے, والدہ کی طرف سے. اسی لیے کہا گیا باپ کا مرتبہ, چچا کا مرتبہ باپ کے برابر, باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ, اور پھر خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر اسے کہا گیا. اس طرح سے یہ رشتے ہیں. قرآن نے اس کو تفصیل سے واضح کیا, الاقرب فالاقرب, جو جتنا آپ کا قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے. اور یہ اصل ذمہ داری ہے. ہم نے دین کو صرف فرائض, نماز, روزے اس کے حد تک کے محدود کر دیا. یہ دین اصل معاملات کا نام ہے, یہ دین تعلقات کا نام ہے, یہ دین ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. اس موقع سے نصیحت فرمائی, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب تقویٰ حاصل کیسے ہوگا صاحب؟ تقویٰ حاصل صرف اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بندہ اس بات کا احساس کرے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. رقیبا, 24 گھنٹے تم نگرانی میں ہو. آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر CCTV سرویلنس, تو آدمی ذرا الرٹ ہو جاتا ہے, ارے بھائی کچھ ادھر ادھر کریں گے اور ٹی وی کے اندر میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ بات بتائی گئی کہ فرشتے تمہارا سارا ریکارڈ کر رہے ہیں. تم باہر کیا ہو, گھر میں کیا ہو, بیڈ روم میں کیا ہو, کس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے, تمہارے چہرے کے ایکسپریشنز, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, آنکھ کے اشاروں سے کسی کو برا کہنا, کسی کو تکلیف دینا, ساری چیزیں ریکارڈ. اب آپ بتائیے کیا تقویٰ کی اہمیت ہے. اور پھر کہا کہ اگر یہ تقویٰ ہوگا سارے چیزیں آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ رشتوں کا پاس و لحاظ بھی آسان ہوگا. انسان حق مانگنے والا نہیں بنے گا, حق دینے والا بنے. انہیں بولیں گی بیوی کہ میرا حق کیا ہے. بیوی جب دیندار ہوگی تو بولیں گی کہ میں اپنا حق ادا کروں. شوہر بولیں گے نہیں میں حق ادا کروں. جب معاشرے میں اس طرح سے لوگ حق ادا کرنے والے بن جائیں, اور یہ میں آپ کو کوئی خیالی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مدنی معاشرہ جو تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو معاشرہ بنایا اس کی بنیادیں ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے, یہ اس طرح کا ہے کہ میں اپنا حصہ ادا کروں گا. تو یہ بات سمجھائی گئی تقویٰ کے بارے میں. آپ سمجھ لیجئے, نوشہ کو بھی, ہم سب کو بھی, کہ ہم اپنے حقوق کے ادا کرنے والے بنیں. اپنے حقوق کو مانگنے کے بجائے فرائض ادا کریں, اپنے حق دوسروں پر جو ہے اس کو ادا کریں. واتقوا اللہ الذی بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگرانی کر. دوسری آیت اس میں اب مسلمانوں سے خطاب کیا. پہلے تمام انسانوں سے خطاب کر کے تقویٰ کی نصیحت کی, کیونکہ معاشرہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے تو لوگ مار رہے ہیں. فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, سارے آپ دیکھ رہے ہیں, لاکھوں سے مارے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ سمجھ رہے کہ نہیں ہم کو کس کو تھوڑی جواب دینا ہے. یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تقویٰ یہاں سے ایک فرد سے لے کر کے ایک بادشاہ تک, ایک پنت پردھان تک, ایک منسٹر تک, ہر ایک کے لیے ضروری تھا. اس لحاظ سے تقویٰ کی تاکید کی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہو گئے, ان سے خطاب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو اس ایمان لائے ہو, جو ایمان کے دعوے دار ہو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کیسے؟ جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت آئی تو کہتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول پر پہنچے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق ادا کریں گے. تو پھر دوسری آیت آئی کہ تقویٰ اتنا تو کرو من استطعتم, اتقوا اللہ من استطعتم, جتنا تمہاری استطاعت ہے اس حد تک تو تقویٰ اختیار کرو. تو اپنے بس میں جتنا ہے, اپنے مالک کے سامنے جواب دہی کا احساس یہ جتنا مضبوط ہوگا, ایمان کا تعلق اس تقویٰ کے ساتھ ہے. روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول, حج کا مقصد تقویٰ کا حصول, نکاح کا مقصد تقویٰ کا حصول, احساس جواب دہی, احساس ذمہ داری. اور فرمایا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ میرے لباس میں, میرے ٹوپی میں, میرے داڑھی میں, میرے کپڑے میں نہیں ہے. التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ دل کی کیفیت کا نام. اس کا سب سے بہترین مفتی آپ خود ہیں. آپ خود اپنا احتساب کریں کہ ہم کس اس پر پہنچے ہوئے. اور پھر کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تم مسجد میں جتنے مسلمان ہو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تم بازار میں ویسے مسلمان بنو. تم اپنے ورک پلیس پر جہاں ہو, جہاں تم آفیسر ہو وہاں پر مسلمان بنو. جہاں تم ڈیوٹی کر رہے ہو جس کمپنی میں, وہاں آنیسٹلی اور سنسیئرلی ڈیوٹی کرو. اگر تم ٹیچر ہو تو 100% دو, تاکہ وہ جو نسل تمہارے سامنے بیٹھی ہے وہاں پر تم کو مسلمان ہونا ضروری ہے.
یہ دین کا اصل مزاج ہے میرے محترم بھائیوں. بلکہ قرآن نے تو پھر اس سے آگے بڑھ کر کے احسان کی منزل کی طرف اشارہ کیا کہ انسان ایسے کام کرے کہ جو جس کا حق ہے اس سے بڑھ کر کے اس کو دیا جائے. صرف انصاف کی اور اس کی بات نہ کرے بلکہ جو اس کے ذمہ عائد ہے اس سے زیادہ دے. تو کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت چھوٹی سی اور بہت تھوڑی سی زندگی ہے. قرآن دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ہنستے کھیلتے زندگی گزارے. ٹینشن میں، فرسٹریشن میں، ادھر ادھر اس پہ کیس اس پہ جھگڑے، ادھر ایسی بھی زندگی گزر جاتی ہے. زندگی میں کہا گیا ہے کہ صاحب کتنی ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ کو کان میں اذان دیے جانے سے لے کر کے آپ کی نماز پڑھے جانے تک بس اتنا ہی مہلت ہے. اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، چاہے تو اس طرح سے بھی ٹینشن فرسٹریشن میں گزر سکتی ہے. تو کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم جہاں کہیں بھی ہو یاد رکھو تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم اپنے رب کے ماننے والے ہو، تم دین محمدی کے پاسدار ہو، اس کو لے کر کے چلنے والے ہو، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والے ہو، تم خیر امت کا حصہ ہو. سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ڈالی ہے. اس احساس کے ساتھ، مسلمان ہونے کی اس کیفیت کے ساتھ پوری زندگی گزار دو. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تم کہو گے کہ نہیں صاحب ہم اس سے باہر ہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری جو آیت ہے اس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پھر تقویٰ کی تاکید کی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچی اور پکی بات کرو. یہ قول سدید اس کو آپ سمجھ لیجئے. انسان کے کچھ ایگریمنٹس ہیں. ابھی یہ نکاح کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، ابھی سائن کی ہمارے نوشا نے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں پارٹیز کے درمیان معاہدہ ہے. قول سدید ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے. کچھ ریٹن ایگریمنٹس ہیں، کچھ نان ریٹن ایگریمنٹس ہیں. دو پارٹنرز ایک جگہ آتے ہیں تو ایگریمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس میں سارے کنڈیشن اور کلاز ہوتے ہیں. تو یہ بات کہی کہ قول سدید سچی اور پکی بات کرو. ایگریمنٹ کو توڑنے کے تعلق سے تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آنے پائے. اگر ٹوٹے گا ایگریمنٹ تو تمہارے طرف سے نہیں ٹوٹے گا، اس بات کو تم انشور کر لو. قول سدید ہے یہ. اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے؟ انسان جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے. انہوں نے ایسا کرے تھے، انہوں نے ایسا کرے تھے، انہوں نے اسی تکلیف دیے تھے. پھر وکیل صاحب کے پاس جاتے، وکیل صاحب بولتے 358 ڈالنا پڑے گا، ایسے کیس ڈالو. یہ سارا چکر، سارا شیطانی چیزیں ہیں. یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب دو پارٹیز ایک جگہ آتے ہیں تو پہلے ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، ذرا محبت سے رہتے ہیں، تھوڑی کھٹپٹ بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں رہتے ہوئے، برتن سے برتن ٹکرا جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی میں یہ فارمولہ بتا دیا گیا ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے. وہ کہا کہ قول سدید، اگر تم جھوٹ سے کام نہیں لوگے، فریب سے کام نہیں لوگے. دونوں پارٹیز کو کہا گیا، میاں بیوی کو اور ان کے رشتہ داروں کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں جہاں پر جھوٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ میں مکاری، دھوکے بازی، ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہے، پھر وہ کریک ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ادھر سے رشتہ دار آتے، وہ بولتے کہ ایسا ہوا، ادھر سے آتے وہ بولتے ایسا ہوا، اور پھر سارا ایک معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو یہ بات کی تاکید کی گئی، جو ایگریمنٹ تم کر رہے ہو اس کو اپنے طرف سے نبھاؤ. یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاذ ہی کبھی کوئی موقع ایسا تھا کہ آپ نے خطبہ دیا اور یہ بات نے ارشاد فرمائی. یعنی کتنی اہم بات ہے. وہ دو باتیں ہیں. لا ایمان لمن لا امانت له. اس میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں. ولا دینا لمن لا عہد له. اور اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کا پابند نہیں، جو ایگریمنٹس کو پورا نہیں کرتا، جو اپنے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا. کتنا ہی بڑا دیندار سمجھتا ہو خود کو. تو یہ بات سمجھائی گئی. آپ جانتے ہیں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمے جو کچھ بھی ہماری کوتاہیاں ہو گئی تو اس کو معاف فرمائے گا. لیکن جہاں بندوں کے معاملات ہوں گے تو دونوں بندے وہاں پر کھڑے رہ جائیں گے، وہ بھی حق کے لیے کھڑے رہ جائے گا، اور پھر نیکیاں ادھر سے لے کر کے ادھر ٹرانسفر ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بلکہ یہ بات بھی کہی گئی کہ ایک شخص جو بہت نیکیاں کما کے آیا تھا، اتنے اس نے لوگوں کو اتنی تکلیفیں دی، اتنا ظلم کیا، اتنا لوگوں کے ساتھ برے برے معاملات کیے کہ ساری نیکیاں اس کو دی جائے گی، اور ہوتے ہوتے نیکیاں ختم ہو جائے گی. مانگنے والے بچے رہیں گے کہ صاحب یہ میرے پیسے ڈوبا کے بیٹھا ہے، یہ میرے ساتھ ظلم کر کے بیٹھا ہے. تو پھر دوسروں کے گناہ اس پر لاتے جائیں گے اور اس کو جہنم میں رسید کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ قول سدید ہم سب کی یہ ذمہ داری، جو ہمارے فرائض ہیں، ہمارے ڈیوٹیز ہیں، ہمارے پاس امانتیں ہیں، ہماری جو کمٹمنٹس ہیں، ان کو ہم پورا کرنے والے بنے. قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ اگر اعمال میں کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے، تعلقات تھوڑے سے ڈسٹرب بھی ہو جائے، اس کی اصلاح ہم فرما دیں گے. اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس کی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اس دوران میں تم سے کچھ خطائیں ہو جائے، ہوتا ہے، انسان ہے، کوئی انسان بغیر گناہ کے نہیں ہو سکتا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس میں اگر تم قول سدید اختیار کرو تو اللہ نے اصلاح کی بھی ذمہ داری لی اور مغفرت کی بھی ذمہ داری لی. کچھ غلطیاں ہو جائے اس کو بھی ہم مٹا دیں گے، اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو کہا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پورا فارمولہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ، ایک مکمل لاہ عمل آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی گزار کر کے بتائی۔ آپ نے اپنے کہا، ایک بار صحابہ کوئی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو کہا کہ چلو عائشہ ہم ہم دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے وقت کا رسول، کتنا بڑا ذمہ داری، انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داری، لیکن اپنے بیوی کے ساتھ میں آپ نے دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں آتا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جیت گئی، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کئی سال کے بعد پھر ایک موقع آیا، اور پھر آپ نے کہا کہ چلو عائشہ آج ہم ریس لگاتے ہیں، وہاں تک کون پہلے پہنچتا ہے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور کہا کہ دیکھو عائشہ، اس دن کا بدلہ میں نے چکا دیا نا۔ جب کھانا لا کے رکھا جاتا تو حضرت عائشہ لے کر اس کو گوشت کھاتی، جہاں پر ان کے ہونٹ لگتے آپ وہاں سے نکال کر کے آپ وہاں سے گوشت کھاتے۔ پانی کا گلاس، دودھ کا گلاس لا کے رکھا گیا، انہوں نے پیا، آپ نے وہاں سے اٹھا کر کے پیا۔ اپنے بیوی کو آٹا گون کر کے دیا۔ یہ تو ہم خالی تقریر کے اندر بول کر کے کر سکتے ہیں، جھاڑو لگائی آپ نے۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کیسا معاشرہ، کتنی محبت اور کیسا افیکشن۔ تو اسی لیے کہا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ باہر سرٹیفکیٹ لے لینا حضرت بہت اچھے متقی پرہیزگار ہے، یہ الگ ہے نا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میونسپلٹی سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ آپ کی بیوی دیں گے آپ کو، اس کو معلوم ہے آپ کیا ہے اندر اور باہر سے۔ خیرکم لاہلہ، اور کہا انا خیر لاہلی، اپنی مثال پیش کی کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اگر تم کو لگتا ہے کہ محمد جو تعلیم دیتے ہیں گھر میں، بہت اونچے اخلاق اور آدرش اور ساری چیزیں، اس پر خود عمل نہیں کرتے، تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ دروازے پر چوکٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ اصل دین ہے میرے محترم بھائیو۔ اور کہا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرزا فیملی کے ساری بچی ماشاءاللہ ہماری رکن جماعت ہیں، اور بہت اچھے پیمانے کے اوپر ان کا بڑا ایک کام بھی ہے، قرآن سے شغف، قرآن سے وابستگی اور لوگوں کو دین سے جوڑنا، ماشاءاللہ سے یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس نئے رشتے کے بعد ایک نئے جگہ پر اس کے اور ایک نئے انداز میں بنیاد ڈالی جائے گی۔ نوشاد سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کام اور آگے بڑھے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، دلوں سے دل جڑتے ہیں اور یہ سارا کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس انداز میں ابھی کام ہو رہا ہے اس کو اور زیادہ تقویت ملے گی، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کل ہم اللہ کے پاس، اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں تو اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ تیری عبادتیں کی تھوڑی ناقص اور کمزور تھی، لیکن ہم نے تیرے دین کے لیے کچھ کام کیا، کچھ محنت کی، کچھ لوگوں کو جوڑا۔ اور یہی پیغام ہے میرے بھائیوں، محترم بھائیوں، یہی محبت کا پیغام ہے۔ یہی ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپس میں مل جل کر کے زندگی گزارنے کا پیغام ہے، یہی تقویٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نکاح یہاں پر ہونے جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں محبت عطا فرمائے، ان سے ہونے والی اولاد نیک اور صالح اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے ذریعے سے ایک آدرش اور ایک مثالی جوڑا یہ بنے، اور تمام انسانوں کو، ہم سب کو جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین پر چلنے کی توفیق اور سعادت سے نوازے، دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔